وہ سلمان جو اتنا بولتا تھا نا، کہاں ہے؟ کہاں چھپا ہوا ہے؟ ڈرگز مافیا کے بارے میں ایک آواز کیوں نہیں اس کی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بات کیا ہو رہی تھی اور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بولتی بند کیوں؟ سلمان خان کا نہ تو سشانت سنگھ کی موت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ان کے قاتلوں یا دشمنوں سے کوئی رشتہ، پھر بھی یہ شخص چیخ چیخ کر سلمان خان کو اس معاملے پر یوں للکار رہا ہے جیسے سلمان کو اسی بات کی تنخواہ ملتی ہو کہ وہ لوگوں کے قتل پر آواز اٹھائیں۔ بظاہر مسخرہ نظر آنے والے اس شخص کی اس چیخ و پکار کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سشانت سنگھ کی موت اور کنگنا رناوت کے جھگڑے میں تھوڑا سا فرقہ وارانہ رنگ آ جائے، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے آقا کی حکومت اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک ملک میں ہندو مسلم نفرت کا ماحول قائم ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس میں صرف اس طرح کے اینکروں کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی ذمہ دار ہے جو خود کو اپنی دانش میں انٹلیکچوئل سمجھتا ہے۔ سلمان انہی سلیم خان کے بیٹے ہیں جنہوں نے 2014 میں نریندر مودی کی اردو ویب سائٹ کا اجرا کیا تھا اور مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ گجرات فسادات کو بھول جائیں اور ملک میں ہونے والی ترقی میں شامل ہوں۔ سلیم خان صاحب اس وقت مسلمانوں کو نہ سمجھ اور خود کو دانشور سمجھ رہے تھے اور انہیں ایک ایسے شخص کو ووٹ دینے کی نصیحت کر رہے تھے جس نے 2002 میں گجرات فساد کے بعد گورو یاترا نکالی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بنتے ہی ملک راتوں رات ترقی کرنے لگے گا اور سماج میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد تبدیلی آئی بھی، سارے چھوٹے کاروبار اور کارخانے بند ہو گئے، بڑی کمپنیوں سے ملازموں کو نکالا جانے لگا، کسان بیزار ہو کر خودکشی کرنے لگے اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ملک کی معیشت نے تو اتنی ترقی کر لی کہ جی ڈی پی صفر یعنی زیرو کا عدد پار کر گئی۔ اور جن مسلمانوں کو سلیم خان صاحب نے پچھلی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے یعنی مودی کو ووٹ دینے کا مشورہ دیا تھا، ان پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی۔ محمد اخلاق کو بیف کھانے کے جھوٹے الزام میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا۔ پہلو خان کو سارے کاغذات ہونے کے باوجود گائے کی اسمگلنگ کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نوعمر جنید کے سر پر ٹوپی دیکھ کر اس سے جھگڑا کیا گیا اور مار کر ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر کشمیر میں ایک 8 سال کی معصوم بچی کو 8 درندوں نے مل کر حیوانیت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نوچ کھایا، اور ان لوگوں کو سزا دلانے کے بجائے بی جے پی والوں نے ان وحشیوں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ ملک میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سلیم خان صاحب خاموش تھے، کیونکہ ان سب کے بدلے ان کے بیٹے سلمان خان کے خلاف برسوں سے جاری کار ایکسیڈنٹ اور ہرن کے شکار والے کیس تقریباً ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پھر کبھی مخاطب نہیں کیا۔ کوئی 5 سال بعد سلیم خان صاحب کو مسلمانوں کی پھر یاد آئی جب سپریم کورٹ نے آستھا کے نام پر مسلمانوں سے بابری مسجد کی زمین لے کر مندر بنانے کے لیے دے دی۔ سلیم خان کا کہنا تھا کہ عدالت نے مسلمانوں کو جو جگہ دینے کا حکم دیا ہے اس پر مسلمان مسجد نہ بنائیں بلکہ ایک اسکول کھول لیں۔ اگر سلیم خان انصاف پسند ہوتے تو مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بجائے وہ اپنے بی جے پی اور آر ایس ایس کے دوستوں سے کہتے کہ آپ نے 70 سال تک مسلمانوں کے آباء و اجداد کو یہ کہہ کر بدنام کیا کہ انہوں نے ایک مندر کو توڑ کر مسجد بنائی تھی۔ اب جب کہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایودھیا میں کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی تو آپ کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ایسا کہنے کے لیے انصاف پسند ہونا ضروری تھا۔ اسی جانبدارانہ دانشوری کا نتیجہ ہے کہ آج ملک میں چند مٹھی بھر لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کے سامنے نہ کوئی زبان کھول سکتا ہے نہ ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ ادھو ٹھاکرے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شیو سینا پرمکھ بال ٹھاکرے کے بیٹے ہیں۔ کیا کوئی 2-3 سال پہلے تک یہ سوچ سکتا تھا کہ مہاراشٹر میں شیو سینا کے کسی لیڈر سے کوئی تو طلاق سے بھی بات کر سکتا ہے، وہ بھی ممبئی میں بیٹھ کر؟ سلمان خان کی اداکاری آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات تو ماننی ہوگی کہ فلم انڈسٹری میں جو سالانہ اربوں روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے اس میں سلمان خان کے اسٹارڈم کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ مگر اب ملک میں نہ لیڈروں کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے نہ ہی فنکاروں کی کوئی قدر۔ اب کوئی بھی کسی کا بھی گریبان پکڑ کر اسے بے عزت کر سکتا ہے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نریندر مودی کا حامی ہے۔
कुछ अरसा पहले तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी लड़की के पहनावे पर अगर कोई फ़िक्रा कस दे तो मीडिया उसकी खबर ले लेता था, लेकिन आज कंगना रनावत टीवी चैनलों पर बैठकर फिल्मी हीरोइनों पर गंदे से गंदा इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनमें हिम्मत नहीं है कि बाहर निकलकर कंगना से सवाल करें। ऐसा नहीं है कि इस वक्त फिल्मी दुनिया में कोई संजीदा शख्सियत बाकी न हो, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात पर आमादा नहीं है कि वो तन्हा न सही सारे लोगों को साथ लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और ये कह दे कि कंगना रनावत जो कह रही है वो झूठ है। हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है जितनी वो बता रही हैं। याद रहे कि कंगना रनावत सिर्फ फिल्मी हीरोइनों पर कीचड़ नहीं उछाल रही हैं, बल्कि वो बिलवास्ता फिल्मी हीरो और डायरेक्टरों पर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन इनमें से किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कंगना के सर पर मोदी हुकूमत का हाथ है। वही मोदी हुकूमत जिसके आने पर सलीम खान और उन जैसे दानिश्वरों को यकीन था कि हिंदुस्तान तरक्की करने लगेगा और हर तरफ खुशहाली होगी। खुशहाली तो दूर की बात है, अब मुंह खोलना भी दुश्वार हो गया है। ऐसी सूरत में सलीम खान साहब या उन जैसे दूसरे दानिश्वरों से ये मुतालबा करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो अगर मोदी हुकूमत से कोई सवाल नहीं कर सकते तो कम से कम इस बात का एतराफ़ करें कि उनसे गलती हुई है। बात बात में ट्वीट करके मुसलमानों को नसीहत करने वाले इन स्कॉलरों को कम से कम एक ट्वीट तो ये करना चाहिए कि मुसलमान उनसे बहुत आगे हैं, जिस बात को वो समझ नहीं पाए थे उसे मुसलमानों ने बहुत पहले भांप लिया था।